سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ارے وہی تو کامیاب ہے۔ مجھے بتاؤ، ادھر بڑے گھر ہو، نرم بستر ہو، آگے نوکر چاکر ہو اور قبر کیڑوں والی تیار ہو، اس کی قبر آگ والی تیار ہو، کون سی کامیابی ہے یہ؟ ادھر ساری دنیا جانتی ہو، ساری دنیا میں شہرت ہو، اور ادھر فرشتے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہو، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہو، کروڑوں کا میں مالک ہوں، اور ادھر اگر نامہ اعمال خالی ہے تو کون سی کامیابی ہے؟ ادھر دنیا والے میرے نام سے راضی ہوں اور ادھر رب بھی مجھ سے ناراض ہو، یہ کون سی کامیابی؟ خدا کی قسم کامیابی یہ ہے، چاہے مجھے کوئی نہ پہچانے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا میں چھوٹا سا گھر ہو مگر جس قبر میں جاؤں میرا جنت کا باغ بن جائے۔ کامیابی تو یہ ہے، چاہے دنیا میں سختیوں والی زندگی گزرے مگر قیامت کے دن مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، اصل کامیابی تو وہ ہے۔ ارے چاہے یہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے ہو جائیں مگر میرے نیکیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو، اصل کامیابی تو یہ ہے۔ چاہے مجھے یہاں بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑی جگہوں پہ نہ بلایا جاتا ہو مگر جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو اور میرا نام پکارا جائے کہ میرے بندے کھڑا ہو جنت میں چلا جا، جسے آگ سے بچایا گیا۔ پھر سنو یہ آیت کا جز، خدا کی قسم یہ یاد کر لو کہ کامیاب کون ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرما رہا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب۔ اللہ آج کے اجتماع میں مجھ سے دعا کر دے ہمیں آگ میں مت ڈالیو مالک۔ گناہگار ہوں میں لائیں گے جہنم ہو، گناہگار ہوں میں لائیں گے جہنم ہو، کرم سے بخش دے مجھ کو، دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، میں کر کے تو پاپا کے گناہ کرتا ہوں، میں کر کے تو پاپا معاف فرما دے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ قیامت میں جن خوش نصیبوں کو وہ آگ سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے، ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را موت کی تیاری کرنی ہے، بہت اللہ کو ناراض کر لیا۔ کب تک ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہو گے؟ کب تک حرام کماتے رہو گے؟
مدنی چینل کے ناظرین، اگر میرا کوئی بھائی مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی ایسا جو نماز قضا کر رہا ہے، جو روزوں میں غفلت کر رہا ہے، جو اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتا، جو حرام روزی کماتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، آج بدل کر جانا، کیا پتہ یہ زندگی کا آخری موقع ہو۔ اللہ نے موقع دیا ہے آج توبہ کرنے کا۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہو جائے وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے اولیاء کرام بیٹھے ہو، کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہو، آج آئے ہو نا، اللہ سے معافی مانگ کر جانا۔ دیکھو دنیا میں ہم ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں چاہتا نا، لیکن بندہ ماں باپ کو بھی زیادہ ستائے نا تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دے، مگر میرا مالک ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے گناہ چھپا رہا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو ہمیں ہی پتہ ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اس نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ سوچو اگر ہمارے عیب کھل جائے، ہمیں کوئی منہ نہ لگائے، اتنا قریب مولا، ہم اس کو ناراض کریں؟ نہیں میرے پیارے اسلام بھائیو، آج اللہ سے سچی توبہ کر کے جائے، وہ ایسا قریب ہے، سچی توبہ کر لے، پچھلے سارے گناہ معاف فرما دینا۔ تو قریب ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو قریب ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اللہ تیری اسی قریبی بارگاہ کو پکارنے جمع ہوئے، رحمت دا دریا الہی ہر دم بگنا تیرا، دریا الہی ہر دم بگنا تیرا، کم بڑھ جائے عدل کرے یہ تھر تھر عدل کرے تر تر کمر اونچیاں شان والے فضل کرے بخش جا سر میں ورگے موقع لے۔ آج اللہ سے بڑا قریب ہے، گناہ یاد کرو، تجھے ناراض نہیں، اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھو وہ کیسا قریب ہے، کیسے پل میں توبہ قبول کرتا ہے، سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اور آپ کے دور میں بارش نہیں ہوئی، 70,000 لوگ جمع ہوئے دعا کرنے۔ جب اجتماع ہوا، دعا ہونے لگی، حضرت موسیٰ بھی اس اجتماع میں موجود تھے اور دعا ہونے کی، مولا بارش برسا، بارش نہیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا دعا کر رہے بارش نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اور موسیٰ وہ بندہ جب تک تمہارے اندر ہے بارش نہیں ہوتی۔ موسیٰ نے کہا مولا پھر؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اتنا سارا مجمع ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک؟ فرمایا تم آواز لگاؤ، میرا کام پہنچانا ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو، کہا ہے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس مجمع سے نکل جا، تو وہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ بندہ سمجھ تو گیا اعلان میرے لیے ہو رہا ہے، اگر سوچنے لگا اگر میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں وہ نافرمان۔ کبھی دائیں دیکھتا، کبھی بائیں دیکھتا، شاید کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب اس بندے نے پتہ کیا کیا، سر جھکایا اور دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ اگر معاف کر دے، میں مانتا ہوں 40 سال سے تجھے ناراض کر رہا ہوں، لیکن مولا آج معاف کر دے، آج کی بات تجھے ناراض نہیں کروں گا، آج عزت رکھ لے مالک، آج کھڑا ہو گیا، پورے شہر کو پتہ چل جائے گا میں ہی وہ بدبخت ہوں۔ دیکھو میرا مالک کیسے پردے ڈالتا ہے۔ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں گیا، کھڑا تو کوئی نہیں ہوا،
یا اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ حضرت موسیٰ سے رب فرماتا ہے موسیٰ تیرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، 40 سال کی نافرمانی، ایک بار دل سے پکارا تھا بس۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب مجھے تیرے دوست سے ہی ملا دے، پتہ تو چلے وہ کون ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ سنو کیا فرمان الہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب تو میرا نافرمان تھا میں نے تب اس کے عیب چھپائے تھے، اب تو میرا فرما بردار ہو گیا، میں کیسے تجھے بتا دوں وہ کون ہے؟ ایسا مالک ایک بار دل سے پکارو وہ معاف کر دیتا، مگر ہم ہیں تو اس کی رحمت کی طرف نہیں آتے، اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر جا رہا، آپ نے اسے روکا، بتاؤ کیا ہے اس بوتل؟ اب ذرا غور کیجئے، بندہ سامنے ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کتنا فرق ہے؟ وہ بندہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے سرکہ، شراب کی بوتل میں کہتا ہے سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے دکھا۔ حضرت عمر کا ایک جلال ہے، آپ کا ایک روب ہے، اب وہ سمجھ گیا کہ آج تو پکڑا گیا، مارا گیا۔ سوچے کتنا وقفہ ہوگا، گناہگار دل دل میں کہتا ہے مولا آج بچا لے، آج عمر سے بچا لے، اللہ اب شراب نہیں پیوں گا، آج معافی مانگتا ہوں تجھے۔ سیکنڈ ہی لگے ہوں گے نا، کتنی دیر کا وقفہ ملا اسے، وہ دل کی گہرائیوں سے اس نے پکارا۔ اس نے جب بوتل حضرت عمر کی طرف بڑھائی نا، پیارے اسلامی بھائی وہ بوتل شراب سے سرکے میں بدل چکی تھی۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت، وہ چاہتا ہے میں اور آپ بخشے جائیں، اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ اسے راضی کرنے کی طرف نہیں۔ مومن جو ہے نا عاشق رسول ہوتا ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے موت کا، گناہگار ڈرتا ہے کہ وہاں مار پڑنی ہے، لیکن جب عاشق رسول جائے پھر کیا ہوگا؟ شاعر کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں گے نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار، جان دے دو اگر تو دیدار ہونا ہے، جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ عاشق رسول جو نمازیں پڑھ کے سنتوں پر عمل کر کے دین متین کی خدمت کر کے حرام روزی ٹھکرا کر تھوڑے حلال پر بھی گزارا کر کے اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کر کے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے، اپنی پارسائی کی حفاظت کر کے جب وہ قبر میں جائے گا نا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور، کا قیامت تک چشمے نور کے ہوں گے۔ کب؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ عاشق رسول تو انتظار کرتا ہے موت کا، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ جب آقا آئیں گے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس۔ ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، ساری زندگی جن پر درود پڑھتا رہا، ساری زندگی جن کی نعتیں پڑھتا رہا، ساری زندگی جن کا میلاد مناتا رہا، ساری زندگی جن کی بات کو یاد کر کے زندگی گزارتا رہا، ارے اب وہ قبر میں آئے ہیں، میں قدموں سے کیسے اٹھوں گا، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھروں میں سے، دو میں سے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، دو ہی قبریں ہوتی ہیں۔ آج طے کرنا ہے زندگی اگر ایسی گزارتی ہے کہ قبر جنت کا باغ بن جائے تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو پکا، آ جاؤ اس ماحول سے وابستہ ہو۔ بدلتے کیوں نہیں ہم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آخر میں وجہ بھی سنو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں نا اس وقت تو شاید دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے، مگر اس کے بعد جب ہم اجتماع سے یا محفل سے جو بھی ہمارا اچھی نیک ماحول ہوتا ہے اس سے اٹھ کے جاتے ہیں، پھر ہمارا جو ماحول ہوتا ہے وہ دوست ہمارے اچھی نہیں ہوتی، وہ ہمیں نمازی نہیں بننے دیتے۔ ہم نمازی بنتے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، خیر تو ہے بھائی مولوی بن گئے، جمعہ پڑھتا تھا تو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا بھائی سر پہ ٹوپی سجا لی ہے، امامہ پہن لیا ہے، سنتوں پر عمل شروع کر دیا ہے، حرام روزی چھوڑ دی ہے، ہمارے دوست ہی ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے۔ ایک بات یاد رکھو، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ قاضی نہیں بن سکتے، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اللہ کی فرما بردار نہیں بن سکتے۔ پہلے طے کر لو، آپ قبر جنت کا باغ بنانی ہے تو پھر تبدیلی لانی ہے۔ اگر آپ کی مرضی ہے کہ نہیں جیسی زندگی گزر رہی ویسی گزاروں گا پھر آپ، لیکن اگر آپ دل پر چوٹ لگتی ہے نا اور بدلنا چاہتے ہو تو محفل بدلنی ہے،
ماحول بدلنا ہوگا, دوستی بدلنی ہوگی. کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتے, بالکل صحیح بات. روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. ایک دوست ایسا ہے میرا اور آپ غور کریں, جس کو دیکھیں تو خدا یاد آ رہا ہے. ہمارے دوستوں کو جس کو دیکھ کر سنیما یاد آ رہا ہے, جس کو دیکھ کر تاش کی اور جوئے کی اور خراب چیزوں کی محفلیں یاد آ رہی ہیں. ایسی دوستیاں لگائی نہ کریں. اس صحبت کیا اثر لاتی ہے. پنجابی شاعر کمال کی بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں برے بندے کی صحبت یاروں جنہیں دکان لوہارا, کپڑے پاوے کچھ کچھ پہیے چنگا پیر ہنگارا. کہتے ہیں کہ برے دوست ہوتے ہیں وہ ایسے ہی جیسے لوہار کی دکان. لوہار کی دکان پہ جائیں, کپڑے کتنے ہی بچا لیں, یا تو کپڑوں میں بدبو آ جائے یا اس میں کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے سراغ کر دیں. ہم کہتے نہیں یار میں تاش نہیں کھیلتا, میں جوا نہیں کھیلتا, میں شراب نہیں پیتا, میں حرام کام نہیں کرتا, دوست کرتے, میں تو صرف بیٹھا ہوتا ہوں ان کے ساتھ. اللہ کے بندو ادھر بیٹھے ادھر اللہ کی لعنت ہے. کہتے ہیں صرف بیٹھا ہوں کہ تمہارے جسم میں تمہارے اعمال میں چنگاریاں سراغ کر دیں گے. اور وہی شاعر اگلا جملہ کیا کہتے ہیں, بھلے بندے کی صحبت کیا ہے جنہیں دکان تارا. اچھے بندے کی صحبت کیسی ہے, جیسے عطر والے کی دکان. آپ عطر والے کی دکان پہ جاتے ہیں, پیسے خرچ کریں نہ کریں فری میں عطر لگا دیتا ہے, نہیں لگاتا تو بھی خوشبو تو آ جاتی ہے نا. بھلے بندے کی صحبت یاروں جنہیں دکان تارا, سودا بھاوے ملے نہ لئیے ملے آ نگارا. پیسے خرچ کرے نہ کرے خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے. یہ سسٹم آپ کی دکھتا ہے, مل رہی ہے نا خوشبو, آ رہی ہے نا سنتوں کی بہار. یہ ہے اچھے بندوں کی صحبت. چینج کیجیے اپنی صحبت اور اپنی صحبتیں, اپنی دوستیاں, اپنا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ. اور یہ دعوت اسلامی والا ماحول واقعی نیک لوگوں کا ماحول. بڑے ایک سے اسلام بھائی دعوت اسلامی میں بھی کوشش کریں اس کے قریب ہو جائے جو نیک اعمال کا عامل ہو, جو مدنی قافلوں کا مسافر ہو, جو خوف خدا والا ہو, عشق رسول والا ہو. اس کے قریب بیٹھو تو مدینہ یاد آ جائے. انشاءاللہ ایسی صحبت اختیار کر دو تو پھر اللہ نے چاہا تو ہم بھی بدل. تو آج سارے میرے بھائی نیت کر لیں, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, بے حیائیوں کی محفل میں نہیں جائیں گے, شراب اور نشے سے دور رہیں گے, کسی پر ظلم نہیں کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, استقامت بھی نصیب فرمائے.